میں ذرا احسان کو بھی اس میں لے لوں. احسان صاحب آپ بتائیں, is it this simple؟ نہیں دیکھیں, اٹس ناٹ دیٹ سمپل, اور حقائق کچھ ایسے ہیں کہ مزمل صاحب بتائیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں جو پرائمری سرپلس آج ہے پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا ہے, نہیں وہ قرضوں پہ آ رہے ہیں, وہ ڈیٹ سروسنگ پہ آ رہے ہیں. I get where he's going. جی میں آپ کو میں جو پرائمری ڈیفیسٹس جو بناتی رہی حکومت جس میں پی ٹی آئی سر فہرست تھی, اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے, جو 8% پہ جس کو یہ لے آئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو, وہ جب حکومتیں مس مینج کرتی رہیں تو تبھی جو ہے یہ ڈیٹ ہمیں پوری پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے یا سسٹین کرنے کے لیے لینا پڑا. اس میں سب شامل ہیں, اس میں صوبے بھی شامل ہیں. تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے اور آن بہاف آف ایوری ون اٹھاتی ہے. نمبر 1 دیکھیں, جو آپ نے ایس او ایز کی بات کی, اب بجلی پہ آ جائیں. جو آپ کا سرکولر ڈیٹ شامل ہوا اس میں لا انفورسمنٹ, چوری کو روک تھام, وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. وہ صوبے اور جو کوارڈینیشن ہے وفاق کی, اس کی فقدان کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کیونکہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, تو وہ 600-700 ارب کی چوری جو نقصان ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. تو وہ بھی شفٹ ہونا چاہیے. یہ اس کو وفاق جو ہے وہی قرضوں کے ذریعے اس کو کور کرتی ہے. اسی طرح آپ کا گیس کا ہے. پھر آپ جو سبسڈیز دیتے ہیں ان دونوں کے اندر, بجلی پہ بھی گیس پہ بھی, جو لائف لائن یوزرز ہیں, جو ابھی بھی آج بھی جو گیس جو ہے وہ 400-500 MMBTU ملتی ہے جو لائف لائن یوزرز ہے, اور پھر آپ تو وہ ساری کراس سبسڈی کہاں جاتی ہے, وہ کہاں سبسڈی جاتی ہے, وہ صوبوں کے پاس جاتی ہے. اور احسان ایک اور بات, آپ ہر روپے میں سے 60 پیسے صوبے لے کے جا رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کا سارا خرچہ فیڈرل گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, جی بی کا خرچہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. کیوں یہ صوبے میں کیوں شیئر نہیں ہو رہا؟ یہ چیزیں بھی تو شیئر ہونی چاہیے نا. ایک چیز کو کریکٹ کر لیں آپ. اس کے علاوہ آپ نے ڈیفنس کی بات کر دی ساری. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ صوبے کمفرٹ زون کے اندر ہیں. صوبوں کے جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں وہ وفاق سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور صوبے جو ہیں انہوں نے وہ ڈیولوشن نہیں کی جو ریکوائرڈ تھی 18ویں ترمیم میں. وہ ایٹ دا ومز آف دا چیف منسٹر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سپینڈنگ ہو رہی ہے. وہ ڈسٹرکٹس کو بھی نہیں جا رہی جس طرح جانی چاہیے, وہ لوکل باڈیز کو بھی نہیں جا رہی جس طرح جانی چاہیے. اور آخری پوائنٹ مالک صاحب, اگر آپ ان کے صوبوں کے ریونیو چیک کر لیں تو آج بھی 75 سے 80% ریونیو وفاق دیتا ہے. یہ 15 سے 25% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. بتائیں اس پہ مزمل, اس پہ جواب دیں. کمفرٹ زون پہلے میری آپ سن لیں. دیکھیں آپ پہلے ریونیو والی بات کریں جو انہوں نے کی ہے. اسی پہ بھائی جان آ رہا ہوں. اٹ از ٹرو. سب سے پہلے میری سن لیں, ٹرو اور فالس بعد میں میرا آرگیومنٹ سن لیں آپ. پہلے تو ایک چیز ہے ریونیو جو ڈیویزیبل پول میں آتا ہے, اس کا جو ہے 57.5% جو ہے صوبوں کو ملتا ہے. ایک ہے نان ٹیکس ریونیو. نہیں وہ 57% نہیں ہے, 57.5 نہیں ہے, اس میں 1% وہ سیکیورٹی والا ڈال کے کوئی 62% بن جاتا ہے. نہیں جو آپ بتائیں کہ صوبے کتنا ریونیو خود جنریٹ کر رہے ہیں, مجھے چاروں صوبوں کی ایوریج بتا دیں آپ. بتائیں. آ رہا ہوں میرے بھائی, میرے دوست, میرے حبیب, آ رہا ہوں. ذرا جذباتی ہوں, سن لو ذرا میری بات, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ٹیکس ریونیو کا جو ڈیویزیبل پول کا وہ جاتا ہے صوبوں کو. آپ 1 منٹ کے لیے کہہ رہے ہیں 62 ہے 61 ہے, چھوڑ دیں. نان ٹیکس 100% وفاق کے پاس رہتا ہے. دوسری چیز ابھی آپ نے فرمایا کہ صوبے اپنا ٹیکس ریونیو کا کہاں پہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی جان. سیلز ٹیکس اور سروسز کے علاوہ ہر ٹیکس کا ہیڈ جو ہے نا وہ وفاق نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب سیلز ٹیکس اور سروسز کیا ہیں؟ ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی انٹرنیٹ کی سروس دے رہا ہے وہ ہے, بینکنگ سروسز ہے وہ ہے. باقی تمام ٹیکس, کسٹم سے سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, نہیں پراپرٹی ٹیکس ہے آپ کے وہ نان ٹیکس. ایگریکلچر ٹیکس ہے جو آپ لوگوں نے نہیں لگایا کسی نے. یہ تو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ پراپرٹی ٹیکس از اے نان ٹیکس ریونیو. بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش, دیکھیں اگر سمجھیں گے تو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی. اگر بحث کریں گے تو ریونیو تو ہے نا بھائی, ریونیو تو ہے نا. یہ کال اٹ اینی ہیڈ, میری جیب سے نکل کے سرکار کی جیب میں جا رہا ہے نا. آپ کریں. اچھا سن تو مزمل, ڈونٹ پلے ود ورڈز. ریونیو کی بات نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ صوبوں کے پاس ٹیکس نہیں, نان ٹیکس ریونیو کی جگہ جو میں نے ڈبل کی ہے 1 سال میں. 65 بلین سے 130 بلین پہ لے کے گیا, ٹھیک ہے نا.
یہ میں نے اورنگزیب صاحب کو بھی بولا ہے, یہ نہ بولا کریں کہ صوبے ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتے, ٹیکس کے سارے ہیڈ تو انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی یہ فیڈرل نے اپنے گلے میں کیوں گھنٹی باندھ کے رکھی ہوئی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی, دے دیں صوبوں کو. بی آئی ایس پی انہوں نے کیوں, وہ تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہر سال بڑھاتے ہیں, کوئی شوق سے تھوڑی بڑھاتے ہیں. 8-10 ارب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے بجٹ جو ہے. نہیں, 65 ارب روپے پورے پاکستان کا. رانا صاحب پڑھ تو لو یار, دیکھ کر. نہیں رانا صاحب ایسے ہی ایڈ ہوتا نا, 10 بلین کر کے ایڈ. اگر 10 بلین بھی ہو, چھوٹی رقم نہیں ہے 10 بلین. مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 7 سالوں سے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بھی نہیں بڑھا پا رہے. آپ سے ایک چیز ہوتی نہیں ہے. اب انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی. بھائی ڈیولپمنٹ فنڈ کس کا بڑا ہو گیا اے ڈی پی میں؟ پنجاب کا وفاق سے بڑا ہو گیا. وہ کیوں ہو گیا بڑا؟ اس کی وجہ بھی ہے, بڑی سیدھی سی سمپل سی ہے. وفاق کی پرائرٹی نہیں ہے کوئی چیز. وفاق جو ہے اٹھ کے مری ایکسپریس وے بنا کے دے دیتے ہیں ان کو. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو جو ہے انہوں نے فعال کیا ہوا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا پورٹ فولیو اٹھائیں اس وقت آپ, اور آپ دیکھیں گے اس نے کس جگہ ڈیولپمنٹ کی ہے. سندھ والے کہتے ہیں ہمیں آج تک ایک موٹر وے نہیں دیا, بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے بڑی لائبلٹی ان کی وہاں کھڑی ہوئی ہے. تو میری اس دن بھی مالک صاحب آپ نے سنا بھی تھا, میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے ایک پرنسپل طے ہو کہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہونی چاہیے. اب ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میرا بلیف ہے کہ جو 40%, 42% جو بھی ان کے پاس ہے وفاق کے پاس, وہ سفیشینٹ ہے فار ڈیفینس, فار ایوری تھنگ. اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. اب ہاریزنٹل کہ کس صوبے کو کتنا ملنا چاہیے. اب آپ نے جو پہلی بات اٹھائی تھی پاورٹی والی, وہ پاپولیشن والی, بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاپولیشن کو اب آپ کہیں پہ فریز کریں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بات کی نا ابھی کہ پاپولیشن سے صرف این ایف سی نہیں, وسائل نہیں تقسیم ہوتے, اس سے جو ہے نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن چینج ہوتی ہے. تو ڈاکٹر اشفاق حسن, ہم نے کانفرنس کرائی تھی فروری میں, ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی آبادی 25 کروڑ نہیں ہے. میں خود حیران ہو گیا ان کی بات سن کر. وہ کہتے ہیں پاکستان کی آبادی 17-17.5 کروڑ ہے, اور یہ سارے جو ہم ہائی پاپولیشن کا نمبر دکھا رہے ہیں یہ صرف وسائل کو جو ہے وسائل کا مسئلہ. ابھی آپ نے دیکھ لیا 2024 کے الیکشن میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی, لڑائیاں ہو رہی تھی کہ نہیں میری یہ. اچھا مجھے ایک سیکنڈ, مجھے ٹائم بڑا تھوڑا, ہارڈلی کوئی 2 منٹ رہ گئے. میں احسان کو بھی لینا چاہ رہا ہوں. کیا ہم اس چیز پہ اگری کر سکتے ہیں کہ 2-3 کیا چینجز ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ پاپولیشن مین ویٹیج نہیں, 80% نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے بتائیں, یہ 2-3 جو چیزیں ہیں, بیکورڈنس, پاپولیشن, یہ ریونیو جنریشن, کیا ویٹیج ہونی چاہیے؟ احسان پہلے آپ کوئکلی اور پھر مزمل آپ سے, کہ یہ ویٹیج فارمولا کیسے چینج ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل بیکورڈنس کو جو ہے وہ زیادہ وزن دینا چاہیے, لیکن وہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو یہ صوبوں نے کرنی ہے تقسیم, اگر پاپولیشن کے حساب سے بھی ہو رہی ہے تو جو ڈیولپمنٹ فنڈ صوبوں کے پاس ہے انہوں نے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن. ابھی ہم ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں, جو سینٹر سے نیچے آ رہا ہے اس کی ویٹیج کی بات کر رہا ہوں. یہ تو دس از ایک یہ ڈسکشن کنسنسس پہ ہونی چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو پاپولیشن کو تھوڑا سا لوور ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو جو محروم جو صوبے جہاں محرومیاں زیادہ ہیں ان کو آپ کو ساتھ لانا پڑے گا. تو میری کم از کم میری یہ جو ہے وہ رائے ہے کہ آپ کو اس چیز کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, انفارچونیٹلی I've run out of time. 10 seconds quickly مزمل. دیکھیں جہاں پہ ابھی جو تقسیم ہوئی بھی ہے نا, یہاں پہ اس کو فریز کر دیں 2024, اور 2024 کے آگے جو ہے نا جو انکریمنٹل ریونیو آئے گا, نیا ریونیو, اس پہ جو ہے فارمولا تقسیم کو کریں. انڈیا نے بھی فالو کیا تھا, یہ آئیڈیل ہوگا. اگر آپ کہیں گے پاپولیشن کو ایک دم 60 لے جائیں تو پنجاب نہیں مانے گا, سندھ نہیں مانے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اس کو فریز کریں, اور آگے جو نیا ٹیکس ریونیو گروتھ ہوگی اس گروتھ کے فارمولے میں چینجز لائیں. میں تو کہتا ہوں اگلی جو بھی ریونیو گروتھ ہے اس کا 80% سینٹر کو دیں, 20% باقیوں کو دیں.